دیکھیں، مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کچھ فروق شریعت نے رکھے ہیں۔ دیکھیں، عام طور پر یہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو اس سے بعض لوگ یہ نظریہ اختیار کرتے ہیں کہ جو طریقہ کار مرد حضرات کا نماز پڑھنے کا ہے وہی خواتین کا ہے، لیکن دیکھیں یہ امت کا اجماع ہے اس بات پر۔ یہ صرف حضرات حناف نہیں فرماتے، بلکہ حنابلہ، شوافع، حضرات مالکیہ علیہم الرحمہ، ان تمام ائمہ کرام کا، فقہا کا اس امت کا اجماع ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، سلو کما رأیتمونی اصلی، تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک اور ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ مثال کے طور پر اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، کہ تمہاری امامت وہ کرائے جو تم میں عمر میں بڑا ہو۔ اب دیکھیں، اگر ایک بیٹا گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اور جماعت کرانے کے لیے والدہ اس کے ساتھ ہے، تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ چونکہ والدہ عمر میں بڑی ہیں لہٰذا وہ امام بنے۔ یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بیٹا ہی امامت کرائے گا، کیونکہ یہاں فرق بڑے اور چھوٹے کے اعتبار سے نہیں ہو رہا، مرد اور عورت کے اعتبار سے ہو رہا ہے۔ بالکل اسی طرح دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حج ایسے کرو جیسے میں نے حج کر کے تمہیں دکھایا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ حج کے طواف، حج میں، عمرہ میں طواف کے پہلے 3 چکروں کے اندر رمل ہے، یعنی سینہ اکڑ کر چلنا۔ یہ سنت اجماع امت ہے، صرف اور صرف مرد کے لیے، عورت کے لیے۔ اس طرح صفا اور مروہ میں سعی کا عمل ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً ثابت ہے۔ اور پھر آپ غور کریں، یہ سعی حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی یہ خاتون کی سنت ہے، اور آپ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اب تک برقرار رکھا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ اصل سنت عورت کے لیے ہو، مگر اس کے باوجود عورت جو ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کرے گی، بلکہ آہستہ چلے گی۔ تو حج میں عورت کے حق میں رمل نہیں ہے، امت کا اجماع ہے۔ طواف میں سعی نہیں ہے، امت کا اجماع ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سفر میں ہو یا اپنے شہر میں مقیم ہو، جب نماز کا وقت ہو جائے تو اذان دو اور اقامت بھی کرو۔ تو اذان دینے کا حکم بھی مرد کو ہے، عورت کو نہیں۔ تو شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اور بھی ہمیں اس طرح کے فرق ملتے ہیں کہ جہاں پر آپ نے حکم عمومی طور پر دیا، لیکن اجماع امت سے وہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ کیونکہ رمل کرنے کا حکم کہیں آپ نے نہ تو عورتوں کو دیا نہ اس سے منع کیا، صحیح کرنے سے آپ نے کسی حدیث میں منع نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود امت کا اجماع ہے کہ مرد اور عورت میں یہاں پر فرق ہے۔ بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے حق میں بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے بنسبت مسجد کے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کی عبادات میں حیا کے عنصر کو غالب رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ عورت کمرے میں نماز پڑھے، یہ اس کے لیے افضل ہے بنسبت اس کے کہ وہ صحن میں نماز پڑھے۔ تو یہ فرق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر جو ہے موجود ہے۔ اس لیے عورت کے حق میں اصل یہ ہے کہ وہ سمٹ کر نماز پڑھے۔ یہ صرف حضرات حناف نہیں فرماتے، بعض لوگ تنقید کرتے ہیں یہ حنفیوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا، حالانکہ حنابلہ بھی یہ فرماتے ہیں، مالکیہ بھی یہ فرماتے ہیں، حضرات شوافی بھی یہ فرماتے ہیں، لیکن تنقید کسی پر نہیں ہوتی، خاص احناف پر کی جاتی ہے۔ تو اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے۔ تو دیکھیں، سمٹ کر نماز پڑھنے میں
حیا کا عنصر غالب ہے اور عورت کے حق میں حیا ہی مطلوب عبادات کے اندر بھی۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ سمٹ کر عورت کس طرح نماز پڑھے، اس میں فقہا کی آراء مختلف ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے جس کو جس کی رائے پر اعتماد ہو وہ اس کے مطابق عمل کر لے۔ رہا مسئلہ حضرات حناف کا تو یہ فرماتے ہیں کہ عورت اگر ہاتھ اٹھائے تو وہ کندھے تک اٹھائے، اس میں حیا زیادہ ہے، ہاتھ باندھے تو سینے پر باندھے، اس میں حیا زیادہ ہے، اور جب سجدہ کرے تو اپنے بازوؤں کو بچھا دے اور بالکل اپنے پیٹ کو ملا لے، سمٹ کر سجدہ کرے۔ اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتے کی طرح سجدہ کرنا ہے۔ بھائی یہ حکم مردوں کے لیے ہے کہ یہ مرد اگر اس طرح سجدہ کریں تو یہ کاہلی سستی کی علامت اس کو سمجھا جاتا ہے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ عورت کے حق میں یہ حیا ہے اور اس میں اس کا سطر زیادہ ہے، لہذا یہ چند فروق حضرات احناف کے یہاں موجود ہیں، لہذا اس کو اجماع امت کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔